إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 7 مئی 2021 کو یہاں مسجد امام بخاری میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رمضان کے آخری عشرے کے کچھ اعمال. اللہ کے بندو، رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ حدیث سنیں. رمضان کے شروع میں یہ حدیث سنیں من قام ایمانا واحتسابا
جو کوئی بھی من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی بھی بندہ بندی رمضان کی رات میں قیام کریں گے ایمان اور اجر و ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ، تو گزشتہ گناہ ان کے بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث سنے تھے۔ اب ایک حدیث سنیے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دونوں حدیث میں فرق کیا ہے؟ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ من قام رمضان، اور اب دوسری جو حدیث سنا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ من قام لیلۃ القدر، بس رمضان کی جگہ لیلۃ القدر ہے، باقی حدیث پوری سیم ہے۔ ترجمہ سنیے، من جو کوئی بھی شخص، قام قیام کیا، رمضان میں یعنی مکمل 29-30 رات قیام اللیل کیا، ایمان اور اجر و ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ، تو اس کی گزری ہوئی زندگی کے گناہ اللہ بخش دیتے ہیں۔ اور اب اس آخری عشرے میں جو سنا رہا ہوں میں آپ کو، آج 24واں روزہ چل رہا ہے، من قام لیلۃ القدر، جو بندہ لیلۃ القدر کی رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرے گا، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس شخص کے گزرے ہوئے زندگی کے چھوٹے گناہ اللہ بخش دے گا۔ تو موجودہ لوگوں میں یہاں پر اب ان سے بول رہا ہوں جنہوں نے قیام رمضان نہیں کیے، بیماری کی وجہ سے ہو یا کوئی اور وجہ سے ہو نہیں کیے، تو اللہ کے بندو اب 6 راتیں جو بچی ہے اس میں تو آپ قیام اللیل کر لو۔ دیکھو 2 طاق راتیں ختم ہو چکی ہیں، 21ویں اور 23ویں، آج تیسری طاق رات رہے گی 25ویں شب، اور 2761 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی دیکھیں گے، 2761 نمبر کی حدیث صحیح مسلم دیکھیں گے، اور 2764 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث دیکھیں گے، تو اس میں کیا ہے سبق؟ پیارے نبی فرمائے، تم میں سے بعض کو یہ بتایا گیا خواب میں کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کے پہلے 7 راتوں میں ہے، اور بعض کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کے آخری 7 راتوں میں ہے۔ تو میں اب تم سے کہتا ہوں کہ تم آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ، 2764 صحیح مسلم۔ تو اب یہ آخری عشرے کی، اب یہ آج 24واں روزہ ہے، 24 25 26 27 28 29، تو ہمارے پاس ابھی 6 راتیں ہیں، اس میں ہم تلاش کر لیں گے، اور 3 طاق راتیں ہیں 6 راتوں میں، یہ 3 طاق راتیں ہیں۔ اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے قیام رمضان جو کرائے تھے وہ 23ویں شب تھی، 25ویں شب تھی اور 27ویں شب تھی۔ 806 نمبر کی حدیث ترمذی کے مطابق 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات پیارے نبی قیام رمضان کرائے جماعت سے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ۔ اور جب آپ 29ویں رات آنا چاہتے تھے، لیکن جب آپ یہ دیکھیں 28ویں روزے کو 29ویں رات جو ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں سے جھانک کر مسجد میں دیکھ لیے تھے کہ مسجد میں بہت زیادہ صحابہ جمع ہو گئے ہیں، جگہ کچھ نہیں ہے، اور صحابہ بہت زیادہ شوق سے اس نماز کو پڑھنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے جماعت سے قیام اللیل کرانے 4تھی رات یعنی 29ویں رات۔ آپ جب فجر پڑھانے آئے ہیں 29ویں رات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف جب پلٹ کر بیٹھے تو بولے کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا
کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے تمہارے شوق کو دیکھ کر، اس لیے میں نہیں آیا 29ویں رات یہ جو تراویح پڑھانے کی جو بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات ہی قیام رمضان جماعت سے پڑھا۔ تو اب ہم کو غور کرنا چاہیے موطا امام مالک کی ایک حدیث پر، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی فرمائے ہیں 9ویں رات، 7ویں رات، 5ویں رات، 9، 7، 5 ان میں تلاش کرو۔ 9ویں رات سے مراد کیا ہے بھائی؟ 28ویں روزے کی جو رات شروع ہوگی، 28ویں روزہ ختم ہونے کے بعد 29ویں رات۔ 7ویں رات سے مراد 27ویں رات، 26واں روزہ ختم ہونے کے بعد 27ویں، آخری عشرے کی 9ویں رات۔ ایسا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 9ویں پہلے بولے، 7ویں بعد میں بولے، 5ویں اس کے بعد بولے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موطا امام مالک میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، انگلی پھیرا ہوں اس حدیث پر سنا رہا ہوں، اس لیے سمجھو کہ اب جو راتیں بچی ہوئی ہیں شاید اس میں ہو سکتی ہے لیلۃ القدر، 2 تاخراتیں گزر گئی اس میں نہیں تھی ہوگی، اور اگر تھی تو جن کو مل گئی، جو جاگے اور اللہ کی عبادت کیے ان کو مل گئی وہ لیلۃ القدر 21ویں شب میں یا 23ویں شب میں۔ اچھا 21ویں شب میں بھی لیلۃ القدر ہو سکتی کیا؟ سوال اگر ہے تو جواب یہ ہے جی ہاں۔ دلیل 2771 نمبر کی حدیث صحیح مسلم، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ وہ رات 21ویں رات کو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت لمبی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے بتانے کے لیے، لیلۃ القدر کا علم اللہ نے دیے تھے، لیکن 2 مسلمان جھگڑا کر رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھڑانے گئے، یعنی ان کی صلح کے لیے، اور وہ رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دی گئی۔ ٹھیک، بہرحال تو اس حدیث میں کیا بات ہے 2771 صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کیے صحابہ سے، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس رات کی فجر جب پیارے نبی پڑھا کے فارغ ہوئے تو آپ کی پیشانی پر اور آپ کی ناک پر ہم کیچڑ کے آثار دیکھے، اور اس رات ہلکی بارش جو ہوئی تھی تو مسجد نبوی کی وہ جو چھت سے پانی نیچے آیا ہوا تھا۔ تو بہرحال مفسرین نے سمجھایا کہ اس سال وہ رات 21ویں شب کو لیلۃ القدر ہوئی تھی۔ تو یہ ہر سال ایک ہی رات بول کے فکس نہیں رہتا لیلۃ القدر، کوئی سال 25ویں ہو سکتی، کوئی سال 27ویں ہو سکتی، کوئی سال 23ویں ہو سکتی، کوئی سال 29ویں ہو سکتی، کوئی سال 21ویں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو ہم کو رسول اللہ کے الفاظ پر غور کرنا ہے۔ صحیح بخاری 2017، تحروا تلاش کرو لیلۃ القدر قدر والی رات کو، فی الوتر طاق میں، من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ تو بس 27ویں رات کو ٹیکا لگا کے بس آرام کرتے رہو دوسری راتیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایمان والوں کی ماں فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ۔ آپ آخری عشرے میں جب داخل ہوتے تو پوری راتیں جاگتے، اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لیتے اور اپنے تہبند کو کس لیتے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، گناہوں سے پاک ہے، وہ 10 رات جاگتے تھے گھر والوں کو ساتھ میں لے کر اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اور ہم لوگ گنہگار امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم لوگ کو نہیں جاگنا چاہیے کہ اللہ کے بندو جاگنا چاہیے، 10 راتیں جاگنا چاہیے، اور اس میں خاص 5 طاقراتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اور موطا امام مالک کی حدیث کے مطابق تو آج 5ویں ہے، پھر 7ویں ہے، اس کے بعد 27ویں رات، اور پھر 9ویں رات۔ تو 5ویں مطلب آخری عشرے کی 5ویں، 25ویں رات، تیسری طاقرات، تیسری طاقرات، چوتھی طاقرات، 5ویں طاقرات، یہ 3 طاقراتیں جاگنے کے لیے اور اس میں تلاش کرنے کے لیے ایک الگ حدیث ملی ہے موطا امام مالک میں، ویسے تو جاگنا سب میں ہے۔ تو اب بچے ہوئے یہ 3 طاقراتوں کو ہم ضائع نہیں کریں گے، بچے ہوئے ان 6 راتوں کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ 6 رات جاگیں گے، 3 میں بہت زیادہ اہتمام کریں گے تلاش کرنے کا لیلۃ القدر کو۔ کیوں؟ کیونکہ
1000 مہینے سے بہتر ہے وہ رات۔ اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر، قدر والی رات کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، بہت زیادہ دن میں بھی عبادت کرنا ہے۔ روزے سے تو ہے الحمدللہ، جو بیمار ہے جن کو ڈاکٹر نے 3 ٹائم دوا لینے بولا ہے وہ عذر کے وجہ سے چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن جو روزے سے ہے الحمدللہ۔ اب روزے کے بعد رات بھر جاگنا اور قیام اللیل کرنا، کیونکہ جو حدیث آپ دیکھ رہے ہیں 2009 نمبر کی حدیث، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پھر آپ یہ حدیث دیکھ رہے ہیں 2008 نمبر پہ بھی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو لیلۃ القدر میں قیام اللیل، اس سے کیا ملے گا؟ پچھلی زندگی کے گناہ اللہ بخش دیں گے۔ تو اللہ کے بندو، بچی ہوئی راتوں میں قیام اللیل کرو۔ کتنی کرنا ہے؟ 8 اور 3 11، 1147 صحیح بخاری، 2013 صحیح بخاری، 736 737 738 صحیح مسلم۔ لہذا 8 اور 3 11 کا اہتمام کرو اللہ کے بندو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، عمر رضی اللہ عنہ کا عمل، تمام صحابہ کا عمل، سمجھ رہے اللہ کے بندو کیا ملے گا؟ گزری ہوئی زندگی کے گناہ بخش دیے جائیں گے، چھوٹے گناہ، اور بڑے گناہ اگر کیے ہوئے ہیں تو وہ تو سچی توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن کا مہینہ ہی ہے، قرآن کی تلاوت میں مصروف رہیے، قیام اللیل کے بعد رات میں ذکر و اذکار میں مصروف رہیے، استغفر اللہ و اتوب الیہ زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اور اللہ سے معافی مانگتے رہیے۔ یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ عفو ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دو، یا اللہ، یا اللہ مجھے جنت الفردوس چاہیے یا اللہ آپ سے، یا اللہ میری موت آنے تک مجھے آپ قرآن اور حدیث پڑھنے والا اور قرآن و حدیث کو سمجھنے والا اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دو، یا اللہ، تاکہ میں موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری سن سکوں یا اللہ فرشتوں سے، اور یا اللہ ہر کبیرہ گناہ، ہر صغیرہ گناہ سے بچتے رہوں یا اللہ آپ کی توفیق سے۔ یا اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لو یا اللہ، یا اللہ مجھے، میرے گھر والوں کو، یا اللہ آپ کے دین اسلام کے لیے چن لو، یا اللہ دین اسلام کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو وقف کرنے والے بن جائیں یا اللہ۔ ایسی دعائیں کرو اللہ سے، یا اللہ برکت والی حلال روزی دو، یا اللہ، اللہ سے بولو۔ بہت زیادہ دعاؤں کا وقت ہے اللہ کے بندو، کیوں؟ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ روزے کے ٹائم میں بھی آپ بہت زیادہ دعائیں کرو، رات میں بھی بہت زیادہ دعائیں کرو، اور اللہ رب العالمین سے جو مانگنا ہے مانگ لو اللہ کے بندو۔ اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے اللہ کے بندو۔ بہت زیادہ جو مانگتے ہو، خیر، عافیت، برکت، رحمت، سلامتی، سب مانگو اللہ سے، اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ دعا میں وقت لگاؤ اللہ کے بندو۔ نہیں آتی ہیں دعائیں عربی میں، یاد نہیں ہیں، تو آپ اردو میں ہی دعا کرتے رہو۔ جتنی دعا آپ اللہ سے کریں گے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پورے عالم کے لیے مانگتے رہو اللہ کے بندو۔ آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم پر رحم و کرم کرے، اللہ رب العالمین ہم کو اسلام پر ہماری موت تک پابندی کے ساتھ صحابہ کے مطابق چلنے والا بنائے، آمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ ابھی پہلے خطبے میں آپ نے جو سنے، یہ باتیں پہلے بھی سن چکے ہوں گے، پھر یہ دہرانے کی بات کیوں بھائی؟ وجہ یہ ہے دہرانے کی، رب نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تنفع المؤمنین، اور یاد دلاتے رہو، نصیحت کرتے رہو، کیونکہ یاد دلانا، نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع بخش ثابت ہوتا ہے۔ یاد تھے ہوں گے یہ باتیں جو میں نے بھی آپ کو بولا ہوں، لیلۃ القدر کے بارے میں، دعا کے بارے میں، قرآن کی تلاوت کے بارے میں، قیام اللیل کے بارے میں، اللہ سے مانگنے کے بارے میں، یہ سب باتیں یاد تھی ہوگی، لیکن بھولے ہوئے تھے ہوں گے، سمجھ رہے، کوتاہی میں یا پھر کچھ اور وجہ سے، تو یاد دہانی کرواتے رہنا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نفع بخش ثابت ہوتا ہے نصیحت کرنا، بار بار یاد دلانا۔ اس لیے اللہ کے بندو
اللہ رب العالمین سے توفیق مانگو اعمال صالحہ کرنے کی۔ ہم اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر اعمال صالحہ نہیں کر سکتے اللہ کے بندو۔ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے اعمال صالحہ کرنے کی اس وقت تک جب تک کہ اللہ طاقت نہ دے دے اعمال صالحہ کرنے کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھتے ہو سمجھ کے پڑھو، نہیں ہے میرے پاس قوت گناہوں سے بچنے کی، نہیں ہے میرے پاس طاقت نیک اعمال کرنے کی، مگر جو اللہ عطا کر دے۔ اللہ دے گا قوت و طاقت تو بچ سکیں گے گناہوں سے اور کر سکیں گے اعمال صالحہ۔ اس لیے اللہ سے مانگتے رہو قوت و طاقت گناہوں سے بچ کر اعمال صالحہ کرنے کی۔ اللہ کے بندو، آخری عشرے میں یہ ایک عمل بھی ہے، 28ویں روزے کو بھی اگر کوئی نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں ایک صحابی کے عمل کے مطابق، زکوٰۃ الفطر۔ لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ شوال کا چاند دیکھ لیں گے، 29 روزے مکمل ہو جانے کے بعد 29ویں روزے کی مغرب کے بعد اگر چاند دیکھنے کی کوشش کیے، چاند نہیں دکھا اور کہیں سے ثقہ گواہی بھی آپ کو نہیں ملی چاند کی، تو پھر آپ اپنا 30واں روزہ مکمل کریں گے۔ 30ویں روزے کے بعد تو 31واں رہتا ہی نہیں تاریخ اسلامی کیلنڈر کے مطابق۔ 30ویں روزے کو بھی اگر آپ چاند دیکھنے کے لیے کوشش کریں اور بادل رہا، چاند نہیں دکھا، کہیں سے گواہی بھی نہیں ملی، لیکن 30 تو مکمل ہو گیا، تو آپ 31واں روزہ نہیں رہتا، 31واں دن اسلامی کیلنڈر میں نہیں ہے، 29 ہی ہے، اور اگر چاند نہ دکھے تو 30 ہے، تو پھر آپ 30 مکمل کر لینے کے بعد چاند کے مطابق آپ نکالیں گے۔ 29ویں روزے کو چاند دکھ گیا تب نکالیں گے زکوٰۃ الفطر، یا 29ویں روزے کو چاند نہیں دکھا تو پھر آپ 30ویں روزے کی مغرب کے بعد نکالیں گے زکوٰۃ الفطر۔ زکوٰۃ الفطر ہے کیا؟ سنیے حدیث، ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ حدیث صحیح بخاری 1503، صحیح مسلم 984۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرانہ فرض کیا گیا ہے تم پر، کھجور کا 1 صاع ہو، کھجور کا 1 صاع ہو، یا پھر پنیر کا 1 صاع ہو، سمجھ رہے، جو آپ کھاتے ہیں، جو زیادہ کھاتے ہیں اس میں سے آپ کو 1 صاع نکالنا ہے۔ اب آپ پنیر زیادہ نہیں کھاتے ہیں، کھجور زیادہ نہیں کھاتے ہیں، آپ روٹی زیادہ کھاتے ہیں گیہوں کی، یا آپ چاول زیادہ کھاتے ہیں، تو جو چیز آپ زیادہ کھاتے ہیں، آپ کے گھر میں جو زیادہ اناج آ رہا ہے، تو وہی چیز آپ زکوٰۃ الفطر میں نکالنا ہے، یعنی فطرانہ فطرہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کتنا نکالنا ہے؟ 1 صاع نکالنا ہے۔ صاع مطلب کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماپ، ٹھیک۔ اب اس کو احناف کہتے ہیں کہ وہ 2.25 کلو ہے، اور قرآن اور صحیح احادیث کے صحیح فہم کو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ 2.5 کلو نکالو، اور کچھ علماء کہتے ہیں 3.25 کلو نکالو، لیکن صحیح مسئلہ 2.5 کلو نکالو ہے۔ اور اگر کوئی 3.25 بھی نکال رہا ہے تو زیادہ نکالنے سے زیادہ ہی ثواب ملے گا نا، تو کس کے طرف سے نکالنا ہے؟ تو نکالنا ہے غلام پر بھی، آزاد پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، مسلمانوں میں سے ہر چھوٹے بڑے پر یہ فرض قرار دیا گیا۔ چاند دکھنے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوا، کوئی بچی پیدا ہوئی، تو اس کے طرف سے بھی فطرہ نہ نکالنا ہے، معصوم کے طرف سے بھی فطرہ نکالنا ہے، نابالغ کے طرف سے بھی فطرہ نکالنا ہے، بالغ کے طرف سے بھی فطرہ نکالنا ہے، جوان، نوجوان، بوڑھے تمام کے طرف سے فطرہ نکالنا ہے، غلام کے طرف سے بھی نکالنا ہے، آزاد کے طرف سے بھی نکالنا ہے۔ 1503 نمبر کی حدیث صحیح بخاری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو فطرہ نکالیے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فطرے میں ہم اناج نہیں نکالنا چاہتے ہیں، ہم رقم دے دینا چاہتے ہیں۔ نہیں دے سکتے رقم، نہیں دے سکتے فطرے کی رقم۔ فطرے میں آپ کو اناج ہی نکالنا ہے، چاہے آٹا پسا کر دے دو، گیہوں پسا کر آٹا، یا پھر چاول یا گیہوں، جو دینا ہے، لیکن اناج ہی دینا ہے۔
یاد رکھیے اللہ کے بندو، یہ کب نکالنا ہے؟ نماز کو جانے سے پہلے۔ کون سی نماز کو جانے سے پہلے؟ عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے فطرہ نکال دینا ہے۔ تو چاند دکھنے کے بعد آپ فطرہ دینا شروع کریں گے، اور عید کی نماز کو جانے سے پہلے آپ کے گھر سے فطرہ نکل جانا، فقراء مساکین تک پہنچ جانا، ٹھیک؟ اچھا، اب جو فقراء مساکین ہیں وہ بھی تو روزہ رکھے ہیں نا، تو پھر وہ بھی فطرہ نکالنا ہے کیا؟ جی ہاں نکالنا ہے۔ وہ اپنے سے کم مال والے جو ہے اور بھی زیادہ غربت والے جو ہے ان کے پاس جا کر آپ اپنا فطرہ دو، لیکن دو ضرور دو، ڈھونڈو غریبوں کو، مسکین کو، فقراء کو، محتاجوں کو، اور جا کے ان تک پہنچا دو فطرہ۔ اور عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے آپ کو یہ فطرہ دینا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 1609 فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرانہ فرض قرار دیا گیا ہے، اس سے روزے دار کے ان لغویات اور بے حیائی والے اقوال و افعال کے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جو اس نے دوران روزہ اس سے صادر ہوئے ہیں۔ اس نے بولا ہے لغو باتیں، بے حیا کچھ باتیں روزے کے دوران میں اگر ہو گئی ہے تو فطرہ نکالنے سے وہ پاک ہو جاتے ہیں، اس لیے نکالنا ہے۔ اور دوسرا سبب کیا بتائے فطرے کا؟ مسکین کو کھانے کا انتظام ہو جائے گا تمہارے فطرے سے، لہذا فطرہ نکالو۔ اچھا، کوئی ایسے فقراء ہے، مساکین ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے، وہ خرید کر اناج ان کا فطرہ نہ نکال سکے، تو ان کے پاس جو مالداروں کے پاس سے یا میڈل کلاس والوں کے پاس سے، جس کے پاس سے ان کے پاس پہنچ رہا فطرہ، اب وہ ان کا ذاتی مال ہو گیا۔ جس طریقے سے ایک نصاب کو پہنچے ہوا مال کسی انسان کا، اس پر وہ فرض زکوٰۃ اپنی نکال رہا ہے، تو فرض زکوٰۃ جس کو دے رہا ہے، وہ جس محتاج کو، مسکین کو، فقراء میں سے جس کو دے رہا ہے، تو وہ اس کا ذاتی مال ہو گیا۔ اب وہ اس سے کسی کو بھی دعوت دے سکتا ہے، کسی کو بھی ہدیہ کر سکتا ہے، اس کا ذاتی مال ہے۔ میرے ہاتھ سے میری زکوٰۃ جب تک میرے ہاتھ میں ہے وہ میری زکوٰۃ ہے، لیکن جب میں اس مسکین کو دے دیا تو اب وہ اس کے لیے وہ پاک مال ہے، اس کا ذاتی مال ہے، وہ کہیں بھی خرچ کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ جب فطرہ جس مسکین، جس فقراء کو دے دیں گے تو اب ان کو بھی نکالنا ہوگا، تو وہ ان کا ذاتی مال ہے، وہ اس میں سے ان کا فطرہ نکال سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ یاد رکھیے وہ جس کو دیں گے ان کے سمجھ کے مطابق، تو اس سے کیا ہوگا؟ مسکین کو کھانے کا انتظام ہوگا۔ پیارے نبی نے بتایا، پھر کیا بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو شخص اس فطرانے کو نماز عید سے پہلے ادا کر دیتا ہے تو وہ تو مقبول فطرہ ہو گیا، قبول ہو جائے گا اللہ کے پاس وہ زکوٰۃ الفطر۔ اور جو شخص زکوٰۃ الفطر کو نماز عید کے بعد دے گا تو وہ زکوٰۃ الفطر کے حساب میں نہیں قبول ہوگا، ایک عام صدقہ رہے گا وہ۔ لہذا عید الفطر کی نماز سے پہلے ہی آپ زکوٰۃ الفطر نکالنا ہے۔ اور یاد رکھیے طعام کی اجناس ہی زکوٰۃ الفطر ہے، یعنی اناج ہی زکوٰۃ الفطر ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ رقم زکوٰۃ الفطر میں نہیں دے سکتے، اچھے سے سمجھ لو اللہ کے بندو۔ کچھ اور باتیں تھیں لیکن وقت کم ہے، ختم پر ہے وقت۔ ایک حدیث سنانا ضروری سمجھتا ہوں، 2346 صحیح مسلم، 2346 نمبر کی حدیث صحیح مسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک مال کے سوا کوئی مال قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا تھا۔ کیا حکم؟ کہ اے پیغمبر، پاک چیزیں کھاؤ، نیک کام کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں اسے اچھی طرح جاننے والا ہوں،
اور اللہ نے فرمایا اے ایمان والو جو پاک رزق ہم نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ نبیوں کو جو حکم رب نے دیا وہی حکم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو رب نے دیا۔ پاک کھانا ہے، طیب چیزیں کھانا ہے۔ تو جو آپ کھا رہے ہیں طیب چیزیں، حلال چیزیں، حرام سے بچے ہوئے ہیں، تو وہ جو پاک چیز، وہ طیب چیز جو لا رہے ہیں کھانے کے لیے، وہ کس کمائی سے لا رہے ہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے بندو، مال جو آپ کما رہے ہیں وہ اگر حرام کا ہے تو آپ حرام سے اپنے آپ کا جسم کی پرورش کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کی حرام کی کمائی سے ان کے جسم کو بنا رہے ہیں آپ، ان کے گوشت کو حرام کی کمائی سے بڑھا رہے ہیں آپ۔ اتنا سمجھو۔ اس حدیث میں الفاظ ہے، حدیث لمبی ہے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی 2346 صحیح مسلم میں اسی حدیث میں آگے الفاظ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، بال پراگندہ اور جسم غبار آلود ہو جاتا ہے اس کا سفر کی وجہ سے، پھر وہ بندہ دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اللہ سے کہتا ہے وہ۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور اس کو غذا حرام کی ملی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ پیارے نبی نے فرمایا 2346 صحیح مسلم۔ لہذا آپ جو لباس پہن رہے ہیں حرام کا ہے یا حلال کا ہے دیکھنا ضروری ہے۔ آپ جو کھا رہے ہیں حرام کی کمائی والا ہے یا حلال کی کمائی والا ہے، بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے۔ آپ جو پی رہے ہیں حرام کی کمائی سے ہے یا حلال کی کمائی سے ہے، آپ بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے۔ حرام کا کھانا پینا پہننا اور حرام کی غذا سے آپ کا جسم بننا اور آپ کی اولاد کا جسم حرام کی کمائی سے بننا، یاد رکھو اللہ کے بندو، کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی جو حرام کھاتا پیتا ہو، حرام پہنتا ہو؟ پیارے نبی کے الفاظ ہے 2346 صحیح مسلم۔ لہذا زکوٰۃ فرض دے رہے ہیں آپ کے مال کی یا زکوٰۃ الفطر دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں آپ، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ یہ حدیث کے پہلے الفاظ ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور نہیں قبول کرتا سوائے پاک مال کے، حرام کو قبول نہیں کرتا اللہ۔ لہذا اللہ کے بندو پاک کمائی کے طرف دوڑو، بہت تھوڑا ملتا ہو تھوڑے میں خوش رہو، یہ نہ دیکھو انٹرسٹ کے فائنانس میں میرے کو آٹو مل جائے گا، میں جو ہے آٹو چلا کے زندگی گزاروں گا۔ حرام کا ہو رہا ہے اگر انٹرسٹ کے پیسوں سے وہ آٹو لے رہا ہے، اگر انٹرسٹ کے پیسے سے اپنا گھر بنا رہا ہے ہوم لون کے نام سے، حرام کے پیسوں سے گھر بنایا ہوا اس حرام کے چھت میں رہ رہا ہے، حرام ہے اللہ کے بندو۔ حرام کے ذریعے سے کچھ کماؤ نہیں اور جھوٹ کے ذریعے سے بھی کچھ نہ کماؤ، کیونکہ جھوٹی کمائی بھی حرام ہے۔ اگر سود سے بچے ہوئے ہیں آپ، بچے ہوئے انٹرسٹ سے، سود سے بچے ہوئے ہیں اور جھوٹ کا کاروبار کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر اپنا کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے اللہ کے بندو۔ سچائی کے ساتھ کاروبار کرو، سچائی کے ساتھ رہو، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوگا۔ آپ پاک مال اپنے گھر کو لائیں گے، اسی سے آپ کے گھر کا گزارا ہوگا، تو اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه، اللہم اہلک الظالمین بظلمهم، اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الشام، اللہم اصلح احوال المسلمین في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في سريلانكا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا وهاب اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم يا وهاب اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.